اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل اور مثال کے ساتھ اسے واضح کر دیا، ثابت کر دیا کہ علم مال سے افضل ہوتا ہے۔ اور آخر میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت تک تم لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے رہو گے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے، تو میں علم کو افضل قرار دیتا رہوں گا اور اسے اپنی دلیل سے میں ثابت کرتا رہوں گا۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا عالم ہے۔ عزیزان محترم، اور آپ دیکھیں گے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقیرانہ زندگی گزاری لیکن علم کے بادشاہ بن کر کے چمکے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ مصطفیٰ سے وہ علم ملا کہ مولا کائنات کے پاس اگر ان کی بارگاہ میں کوئی شخص کسی بھی طرح کا مسئلہ لے کر کے حاضر ہو جاتا، عزیزان محترم، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال کا جواب چٹکیوں میں عطا فرما دیا کرتے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کی، بہت ساری مثالیں عزیزان محترم۔ ایک واقعہ تو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ فیصلہ فرمایا کرتے تھے، مقدمہ آپ کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بغل میں موجود ہوتے تھے اور آپ فیصلہ سنایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جس وقت علی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اس وقت ہمیں فیصلہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر مسئلے میں کہیں غلطی واقع ہو جائے گی، کوئی خطا سرزد ہو جائے گی تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے درست فرما دیں گے۔ اور آپ کا ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، آنے کے بعد عزیزان محترم جس نے زنا کیا ہوا تھا اس کے اوپر یہ حکم نافذ کیا گیا کہ اسے سنگسار کیا جائے، لیکن عزیزان محترم اس زنا کے سبب سے وہ عورت حاملہ ہو چکی تھی۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت محفل میں موجود تھے۔ آپ کو جب پتا چلا کہ یہ عورت جو ہے حاملہ ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جرم ماں نے کیا ہے، بچے نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، لہذا جب تک وضع حمل نہ ہو جائے عورت کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور فیصلہ آپ نے یہ فرمایا کہ عورت کو سزا نہیں دی جائے گی جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، جب آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم نافذ فرما دیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی موجود نہیں ہوتے تو آج عمر ہلاک تباہ و برباد ہوتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ آپ کے علم و فضل کا کمال ہے۔ تو علم و فضل جس کے پاس آتا ہے عزیزان محترم، اسے ہدایت عطا فرماتا ہے اللہ رب العزت، اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماتا ہے کہ اسے گمراہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، اسے نیک راستے پر چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر کوئی چیز اگر کسی کو سکھائے گی وہ اس کا علم سکھا سکتا ہے، اور اگر علم انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم علم والوں سے پوچھے، سیکھے، دریافت کرے، اپنے مسائل کا حل ڈھونڈے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا تو تم عالم دین بنو، یا تو پھر علم حاصل کرنے والے بنو، یا تو علم والوں کی سننے والے بنو، یا تو پھر تم ان کے فرما بردار بنو، اور پانچواں تم مت بننا، اس لیے کہ اگر یہ چار چیزوں کو چھوڑ کر کے تم بنو گے تو تم ہلاک تباہ و برباد ہو۔ عالم بھی تم نہیں بنے، علم حاصل کرنے والے بھی تم نہیں بنے، علم والوں کے سننے والے بھی نہیں تم بنے، علم والوں کے فرما بردار بھی تم نہیں بنے، تو اس کے بعد اگر تم نے پانچواں راستہ اختیار کر لیا تو اللہ رب العزت تمہیں گمراہ تباہ و برباد کرے۔ علم کی وہ فضیلت ہے عزیزان محترم کہ انسان گمراہی کے راستے سے نکل کر کے راہ نجات پر آ جایا کرتا ہے، راہ ہدایت کو پا لیا کرتا ہے۔ علم کے ذریعے سے انسان کو بزرگی اور برتری ملتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل، یعنی دنیا کے بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرمائی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق فرمائی عزیزان محترم، تو فرشتوں نے سوال کیا، اعتراض کیا تھا کہ اللہ
کیا ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی عالم ما لا تعلمون. اللہ رب العزت نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، مٹی لائی گئی، اور مٹی لانے کے بعد عزیزان محترم جب پتلا تیار کر دیا گیا، اور پتلا تیار کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اطہر کے اندر روح ڈال دی گئی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں تم ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤ. اللہ رب العزت نے دنیا کی ساری چیز کو فرشتوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد کہا کہ اے فرشتوں ان ساری چیزوں کو ان ساری چیزوں کے ناموں کو بیان کرو، غرض و غایت کو بیان کرو. یہاں تک کی روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا پیالہ تشتری کو بھی اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے لا کر کے رکھ دیا اور بتایا اے میرے فرشتوں کہ اب تم ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤ کہ اس چیز کا نام کیا ہے، اس چیز کو کس غرض و غایت کے لیے بنایا گیا ہے. عزیزان محترم تو فرشتے اس کا جواب دینے سے قاصر رہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حکم فرمایا کہ اے آدم اب تم ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤ. اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ساری چیزوں کے ناموں کو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو کس لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے فلاں چیز کو کس غرض کے لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے فلاں چیز کو کس غرض و غایت کے لیے پیدا فرمایا ہے. جب آپ نے ساری چیزوں کے بارے میں بیان فرما دیا عزیزان محترم تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں اب تم آدم کا سجدہ کرو، اس لیے کہ آدم تم سے علم میں افضل و اعلیٰ ہے، تم سے بڑھ کر و بالا. تو آدمی کو فضیلت جو ملی، انسان کو جو فضیلت ملی اس کے سر پر تاج زری رکھا گیا عزیزان محترم، وہ کس کی وجہ سے؟ علم کے سبب سے رکھا گیا. انسان کی فضیلت ہمیں پتہ چلا ان تمام تر واقعات اور مشاہدات سے کہ علم انسان کی فضیلت کا سبب ہے، انسان کی برتری کا سبب ہے. اگر انسان برتر و بالا ہونا چاہتا ہے تو اسے علم لا محالہ حاصل کرنا پڑے گا. آپ دیکھ لیجئے دنیا